انلیمیٹڈ پاور، تہلکہ مچا دینے والی کتاب کا اردو ترجمہ۔ لامحدود طاقت، انسانی صلاحیتوں کے لامحدود امکانات۔ ریٹن بائی اینتھنی رابنز، ٹرانسلیٹڈ بائی تنویر اقبال۔ سیکشن 1، انسانی کمال کی ماڈلنگ۔ چیپٹر 1، بادشاہوں کی پسندیدہ شے۔ میں نے اس کے بارے میں کئی ماہ سے سن رکھا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ نوجوان ہے، دولت مند ہے، صحت مند اور خوشباش، غرض کامیاب آدمی۔ مجھے اسے خود دیکھنا تھا۔ وہ ٹیلی ویژن اسٹوڈیو سے نکلا تو میری نظروں میں تھا۔ اگلے چند ہفتے میں اس کا قریبی مشاہدہ کرتا رہا۔ وہ ملک کے صدر سے لے کر ایک عام خوف زدہ فرد تک ہر کسی کو مشورے دے رہا تھا۔ میں نے اسے ماہرین غذا اور ریلوے انتظامیہ سے بحث و مباحث میں الجھے کھلاڑیوں کے ساتھ کام کرتے اور ننھے معذور بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ ملک کے طول و عرض میں اور پھر پوری دنیا کے گرد سفر کرتے ہوئے وہ ناقابل یقین حد تک خوش دکھائی دیتا تھا اور اس کے ہر عمل سے اپنی بیوی کے لیے شدید محبت ظاہر ہوتی۔ اس سفر کے اختتام پر وہ سینٹیاگو واپس آئے تاکہ بحر الکاہل کے ساحل پر واقع اپنے شاندار محل میں اپنے خاندان کے ساتھ کچھ دن گزار سکیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا کہ ایک 25 سالہ نوعمر انسان نے صرف اپنی ہائی اسکول تعلیم کے ساتھ مختصر سی مدت میں اتنا کچھ حاصل کر لیا؟ بہرحال یہی آدمی 3 سال پہلے 400 مربع فٹ کے بیچلر اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھا اور اپنے باتھ ٹب میں خود ہی اپنے برتن دھویا کرتا۔ ایک انتہائی پریشان حال شخص، عمومی وزن سے 30 پاؤنڈ زیادہ بھاری، واجبی سے تعلقات اور محدود امکانات کی صورتحال سے نکل کر ایک مجتمع، صحت مند، سماجی عزت و احترام اور لامحدود کامیابی کے مواقع کا حامل شخص کیسے بن گیا؟ یہ سب کچھ بے انتہا ناقابل یقین لگ رہا تھا، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز احساس یہ تھا کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں، اور یہ میری اپنی کہانی ہے۔ میرے کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ میری زندگی کامیابیوں کی انتہا ہے۔ ظاہر ہے ہم سب کے اپنے کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ نظریات ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں حقیقی وجود دینا چاہتے ہیں۔ مزید برآں میں یہ بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ کی جان پہچان، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی رسائی اور آپ کی مادی ملکیت آپ کے ذاتی کامیابی کے حقیقی عکاس نہیں ہوتے۔ میرے نزدیک کامیابی زیادہ سے زیادہ حصول کے لیے مسلسل جد و جہد سے عبارت ہے۔ یہ جذباتی، سماجی، روحانی، جسمانی، عقلی اور مالی طور پر آگے بڑھنے کا وہ موقع ہے جس میں آپ دوسروں کے لیے بھی مثبت طریقے سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کامیابی کا راستہ ہمیشہ زیر تعمیر رہتا ہے۔ یہ آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، بذات خود کوئی مقصد نہیں۔ میری کہانی کا مرکزی نقطہ سیدھا سادہ ہے۔ کچھ اصولوں پر عمل کر کے آپ جن سے اس کتاب میں آگاہ ہوں گے، نہ صرف اپنے بارے میں اپنے محسوسات کو بدلنے بلکہ اپنی زندگی میں خود پیدا کردہ نتائج کو تبدیل کرنے کے قابل ہوا، اور وہ بھی انتہائی زبردست اور واضح انداز۔ بہتری کے لیے میری زندگی میں تبدیلی لانے والے عوامل کیا تھے؟ اسی آگاہی میں آپ کی شرکت اس کتاب کا حقیقی مقصد۔ یہ میری مخلصانہ توقع ہے کہ ان صفحات میں بتائی جانے والی ٹیکنالوجیز، حکمت عملی، مہارتوں اور فلسفوں کو آپ اپنے لیے بھی اتنا ہی قوت بخش، طاقتور پائیں گے جتنا انہیں میں اپنے لیے محسوس کرتا رہا ہوں۔ اپنے عظیم خوابوں کے مطابق اپنی زندگی میں طلسماتی تبدیلی کی طاقت ہم سب کے اندر موجود ہے، ہماری منتظر۔ اس طاقت کو آزاد کرنے کا یہی وقت ہے۔ اپنی زندگی کے خوابوں کو جب انتہائی تیز رفتاری سے حقیقی شکل اختیار کرتے دیکھتا ہوں تو شکر اور خوف کی ملی جلی ناقابل یقین کیفیت محسوس کرتا ہوں۔ اور یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ مثالی عروج ابھی مجھ سے بہت دور ہے۔ دراصل ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں بہت سے لوگ راتوں رات حیران کن کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی کامیابیوں کا حصول پرانے زمانے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اسٹیو جابس کو ہی دیکھیے، نیلی جینز پہنے، خالی جیب ایک لڑکا جس نے گھریلو کمپیوٹر کا تصور دیا اور انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ سرت کے ساتھ فارچون 500 کمپنی تعمیر کر ڈالی۔ ٹیڈ ٹرنر کی طرف نظر ڈالیے جس نے ایک بے نام سے میڈیم کیبل ٹیلی ویژن کو اٹھایا اور ایک بے مثال ایمپائر تشکیل دے ڈالی۔ انٹرٹینمنٹ کی صنعت میں اسٹیون اسپیلبرگ یا برس شپرنگسٹین جیسے لوگ یا لیکو کایارا اسپیرٹ جیسے کاروباری افراد سامنے آتے ہیں۔ ان میں حیرت انگیز اور عقل کو دنگ کر دینے والی کامیابی کے علاوہ اور کیا شے مشترک؟ اس کا جواب بلا شبہ ہے طاقت۔ طاقت بہت ہی جذباتی قسم کا لفظ ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کے تاثرات مختلف انداز کے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک اپنے معنوی اعتبار سے طاقت ہمیشہ منفی ہوتی ہے۔ بعض لوگ طاقت کے دیوانے ہوتے ہیں۔ کتنی طاقت چاہتے ہیں آپ؟ خود کفالت یا ترقی کے لیے آپ کے خیال میں کتنی طاقت صحیح ہوگی؟ آپ کے نزدیک طاقت کی حقیقی معنویت ہے کیا؟
میں طاقت کو لوگوں پر فتح حاصل کرنے کے معنوں میں نہیں لیتا. میں اسے کوئی ایسی چیز نہیں سمجھتا جسے زبردستی لوگوں پر مسلط کر دیا. میں اپنی رائے آپ پر ٹھونس نہیں رہا کہ آپ بھی اسی طرح سوچیں. ایسی طاقت کبھی بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، لیکن یہ ضرور محسوس کریں کہ طاقت دنیا میں ایک مستقل شے ہے. آپ اپنے تصورات کو تشکیل دیں یا کوئی اور انہیں آپ کے لیے تشکیل دے. آپ جو چاہیں خود کرتے ہیں یا اپنے لیے کسی اور کے بنائے ہوئے منصوبوں سے متاثر ہوتے ہیں. میرے نزدیک حقیقی طاقت وہ صلاحیت ہے جو آپ کے لیے پسندیدہ نتائج پیدا کرنے کے ساتھ دوران عمل دوسروں کے لیے بھی قدر کو جنم دیتی ہے. طاقت وہ صلاحیت ہے جو آپ کی زندگی بدل ڈالتی ہے، کہ تصورات کو تشکیل دیتی ہے، چیزوں کو آپ کی مخالفت کی بجائے آپ کی حمایت میں کام کرنے پر مجبور کرتی ہے. حقیقی طاقت تھوپی نہیں جاتی بلکہ اس میں اشتراک کیا جاتا ہے. یہ انسانی ضروریات سے آگاہی اور ان کی تکمیل کی صلاحیت کا نام ہے. یہ ضروریات آپ کی اور آپ کے زیر کفالت افراد دونوں ہی کی ہوتی ہیں. یہ آپ کی اپنی ذاتی سلطنت، آپ کے اپنے خیالات کے پروسیس، آپ کے اپنے رویے کو صحیح طرح چلانے کی صلاحیت، تاکہ آپ ممکنہ حد تک اپنے من پسند نتائج پیدا کر سکیں. پوری دنیا میں ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرنے والی طاقت کئی مختلف اور متضاد شکلیں اختیار کرتی رہی ہے. ابتدائی زمانے میں طاقت محض جسمانی قوت سے عبارت تھی. زیادہ طاقتور اور تیز رفتار شخص نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر گزارنے بلکہ اپنے ارد گرد موجود دوسروں کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا. تہذیبی ارتقاء کے ساتھ ساتھ طاقت وراثت کے نتیجے میں حاصل ہونے لگی. اپنے جاہ و جلال کی علامتوں میں گھرا ہوا بادشاہ واضح اختیارات کے ساتھ حکمرانی کرنے لگا. دوسرے لوگ شاہی قربت کے نتیجے میں طاقت حاصل کر سکتے. پھر صنعتی عہد کی ابتدا میں سرمایہ طاقت بن گئی. سرمایہ جن کی پہنچ میں تھا وہ صنعتی عمل پر قابض ہو گئے. یہ سب چیزیں آج بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں. سرمایہ کا ہونا سرمایہ کے نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. جسمانی توانائی کا ہونا اس کے نہ ہونے سے یقیناً اچھا ہے. تاہم آج طاقت کے عظیم سرچشموں میں سے ایک خصوصی علم کا مرہون منت ہے. ہم میں سے اکثر لوگ اب اس حقیقت سے آشنا ہو چکے ہیں کہ ہم انفارمیشن کے دور میں رہ رہے ہیں. ہم بنیادی طور پر اب صنعتی ثقافت کا حصہ نہیں رہے بلکہ اطلاعاتی ثقافت کے دور میں داخل ہو چکے ہیں. ہم ایک ایسے زمانے میں زندہ ہیں جہاں نئے تصورات، تحریکیں اور نظریات جنم دیے جا رہے ہیں. چاہے یہ نظریات کوانٹم فزکس جیسے اہم مضمون سے متعلق ہوں یا ہیم برگر کی اعلیٰ مارکیٹنگ کا عام سا معاملہ. آج کی جدید دنیا کی خصوصیت اگر کوئی ہے تو وہ اس کی اطلاعات کا بھرپور اور تقریباً ناقابل تصور بہاؤ ہے، اور نتیجتاً تبدیلی کا بہاؤ بھی. کتابوں، فلموں، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر چپس کے ذریعے یہ ساری انفارمیشن کسی زبردست طوفان کی طرح دیکھی، سنی اور محسوس کی جا سکتی. اس سماج میں انفارمیشن اور مراسلاتی ذرائع کے حامل دراصل اس لامحدود طاقت کے مالک ہیں جو پہلے صرف بادشاہوں کا خاصہ تھی. جان کینت گیلبرٹ کی رائے کچھ یوں ہے: زر صنعتی سماج کا ایندھن تھا، لیکن اطلاعاتی معاشرے میں یہ ایندھن یا طاقت علم ہے. ایک نیا طبقاتی ڈھانچہ سامنے آ رہا ہے جو انفارمیشن کے حامل اور لا علم کارکنوں میں منقسم ہے. اس نئے طبقے کی طاقت زر اور زمین سے نہیں بلکہ علم سے ابھرتی ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ آج طاقت کی کنجی تک رسائی ہم سب کے بس میں ہے. اگر آپ زمانہ وسطی میں بادشاہ نہ ہوتے تو بادشاہ بننے کے لیے آپ کو بے پناہ تگ و دو کرنا پڑتی. صنعتی انقلاب کے آغاز میں اگر آپ کے پاس زبردست سرمایہ نہ ہوتا تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں آپ کی کامیابی کا راستہ مسدود کر دیتی. لیکن نیلی جینز پہنے ایک نوجوان آج ایک ایسی کارپوریشن کو جنم دے سکتا ہے جو پوری دنیا کو ہی بدل ڈالے. جدید دنیا میں انفارمیشن بادشاہ چیز ہے. تخصیصی علم کی بعض ہستیوں تک رسائی کے ذریعے لوگ نہ صرف اپنا آپ بلکہ بہت سی صورتوں میں پوری دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہاں ایک اہم سوال سامنے آتا ہے: امریکہ میں ہماری زندگی کی کوالٹی کو بدلنے کے لیے ضروری تخصیصی علم کی مختلف اقسام ہر کسی کی رسائی میں ہے. یہ سب کتابوں اور ویڈیو کی ہر دکان اور ہر لائبریری میں موجود ہے. تقریروں، سیمیناروں اور تعلیمی نصابوں سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ ہم سب ہی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ذاتی کامیابی کے نسخوں سے پر کتابیں، سب سے زیادہ بکنے والی فہرست سب سے زیادہ دکھائی دیتی. 1 منٹ کا منتظم کامرانی کی تلاش میں عظیم رجحانات، وہ کچھ جو ہارورڈ بزنس اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. ہمیشگی سے پرے رسائی، غرض فہرست ختم ہونے پر نہیں آتی. انفارمیشن موجود ہے، پھر بعض لوگ حیرت انگیز نتائج کس طرح دکھاتے ہیں جبکہ بعض محض گزارا ہی کر پاتے ہیں. ہم سبھی لوگ طاقتور
خوش، دولت مند، صحت مند اور کامیاب کیوں نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے اس اطلاعاتی دور میں بھی پوری انفارمیشن نہیں ملتی۔ اگر صرف نظریات اور مثبت سوچ کا ہونا ہی کافی ہوتا تو اپنے بچپن میں ہم سب کے پاس چھوٹے گھوڑے ہوتے اور اس وقت ہم سبھی اپنی من پسند مثالی زندگی گزار رہے ہوتے۔ ہر زبردست کامیابی عمل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، عمل ہی سے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ مؤثر عمل کی اہمیت پہچاننے والے شخص کے ہاتھ میں آنے سے پہلے علم محض ایک امکانی قوت رہتا ہے۔ دراصل قوت کے لفظ کی لغوی تعریف عمل کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہمارا خود اپنے آپ سے کمیونیکیشن یہ متعین کرتا ہے کہ ہم زندگی میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ جدید دنیا میں کمیونیکیشن کی کوالٹی ہی دراصل زندگی کی کوالٹی بناتی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد کو کیسے تصویر کرتے ہیں اور خود سے کیا کہتے ہیں، ہمارے انسان کی حرکات و سکنات، ان کا استعمال اور ہمارے چہرے کے تاثرات، یہ سب مل کر متعین کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے استعمال کے لیے ہمارے علم و آگاہی کی حدود کیا ہیں۔ بسا اوقات ہم انتہائی کامیاب لوگوں کو دیکھ کر ذہنی الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ اس اعلیٰ مقام تک محض اپنی خصوصی فطری صلاحیتوں کے بل پر جا پہنچے ہیں، لیکن ان کا قریبی جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک عام آدمی کی نسبت ان غیر معمولی لوگوں کے پاس کوئی عطیہ خداوندی اگر ہے تو محض ان کی فعالیت ہے، اور یہ وہ عطیہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص خود میں پیدا کر سکتا ہے۔ آخر اسٹیو جابس نے جس علم کے پرتے پر کرشمہ دکھایا وہ علم تو اور بہت سے لوگوں کے پاس بھی تھا۔ ٹیڈ ٹرنرز کے علاوہ دوسرے لوگ بھی کیبل کے زبردست معاشی امکانات کا اندازہ لگا سکتے تھے، لیکن ٹرنر اور جابس میں عمل کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ اسی عمل کے ذریعے انہوں نے دنیا کو وہ شکل دے ڈالی جو آج ہمارے دو طرح کے رابطے پیدا کرتے ہیں، جن سے ہماری زندگی کا تجربہ تشکیل پاتا ہے۔ پہلا یہ کہ ہم اندرونی رابطے قائم کرتے ہیں، وہ چیزیں جو ہم اپنے اندر تصویر کرتے ہیں، خود سے کہتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اور دوسرا ہے ہمارے بیرونی رابطوں کا مشاہدہ، الفاظ، لہجوں کا اتار چڑھاؤ، چہرے کے تاثرات، جسمانی رویہ اور طبعی اعمال، یہ سب دنیا سے رابطوں کا ذریعہ ہیں۔ ہمارا ہر رابطہ ایک عمل ہے، ایک متحرک مقصد ہے، اور ہر طرح کے رابطوں کا ہماری اپنی ذات پر اور دوسروں پر کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ ارتباط، کمیونیکیشن ہی طاقت ہے۔ اس کے مؤثر استعمال کی آگاہی رکھنے والے نہ صرف دنیا سے متعلق اپنا مشاہدہ بدل سکتے ہیں بلکہ اپنے بارے میں دنیا کا مشاہدہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تمام رویے اور احساسات اپنی حقیقی جڑ کسی نہ کسی ارتباطی شکل میں تلاش کر سکتے ہیں۔ ہماری اکثریت کے خیالات، احساسات اور فعال پر اثر انداز ہونے والے وہی لوگ ہیں، اور افعال پر اثر انداز ہونے والے وہی لوگ ہیں جو طاقت کے اس ہتھیار کا بخوبی استعمال جانتے ہیں۔ ہماری دنیا کو تبدیل کر دینے والے افراد کو ذرا تصور میں لائیے۔ جان ایف کینیڈی، تھامس جیفرسن، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ، ونسٹن چرچل، مہاتما گاندھی، ذرا سے سنگ دل ہو کر ہٹلر کا خیال ذہن میں لائیے۔ ان سبھی شخصیات میں واحد مشترک نظر آنے والی خصوصیت ہے ان کا زبردست ارتباط۔ مقصد چاہے لوگوں کو خلا میں لے جانا ہو یا نفرت سے بھرپور تیسری جمہوریہ کا قیام، ایک تصور کی تخلیق اور اس کی لوگوں تک انتہائی باکمال انداز میں ترسیل یا ارتباط ہی ان کی وہ صلاحیت تھی جس کے ذریعے انہوں نے عوامی سوچ اور عمل کو بری طرح متاثر کیا۔ اپنی ارتباطی طاقت کے ذریعے انہوں نے دنیا کو تبدیل کر ڈالا۔ کیا حقیقتاً یہی وہ قوت نہیں جو اسپیل برگ، اسپرنگسٹائن، لاقوکا، فونڈیا ریگن جیسے افراد کو دوسروں سے ممتاز کر ڈالتی ہے؟ کیا یہ لوگ انسانی ارتباط اور اپنی اثر انگیزی میں کمال مہارت کے حامل نہیں؟ جس طرح یہ لوگ ارتباط کے ذریعے عوام کو متحرک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بائینہ ہم بھی اس ہتھیار کو خود کو متحرک کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بیرونی دنیا میں ارتباط پر آپ کے عبور کی سطح ذاتی، جذباتی، سماجی اور مالی طور پر دوسروں کے ساتھ آپ کی کامیابی کی سطح کو متعین کرتی ہے، اور اس سے کہیں اہم آپ کی کامیابی کی سطح کا اندرونی مشاہدہ، خوشی، لطف، وجدانی چاہت یا آپ کی کوئی بھی آپ کی خود ارتباطی سیلف کمیونیکیشن کا براہ راست نتیجہ۔ آپ کے احساسات آپ کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کا نتیجہ نہیں ہوتے، انہیں واقعات کے متعلق محض آپ کی رائے یا تشریح کہا جا سکتا ہے۔
کامیاب لوگوں کی زندگی کے بار بار مشاہدے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری زندگی کی کوالٹی کا تعین ہمارے درپیش واقعات کی بجائے ان واقعات کے رونما ہونے میں ہمارے اپنے عمل اور کارگزاری سے ہو۔ زندگی کے بارے میں آپ کے تصورات کیا ہیں، انہیں بنیاد بنا کر سوچنا اور اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ خود آپ کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی کوئی معنویت نہیں ہوتی، دراصل اسے معنویت ہم دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے معنویت یا تعبیر کے اس عمل کو خود کار بنا کر رکھ دیا ہے، لیکن ہم اس طاقت کو واپس لے کر دنیا کے بارے میں اپنے مشاہدات کو فوری طور پر بدل سکتے ہیں۔ یہ کتاب ایسے زبردست، مرتکز اور موزوں اعمال کی مختلف قسموں کے بارے میں ہے جو محیر العقول نتائج کی سمت لے جاتے ہیں۔ اگر مجھے صرف 2 لفظوں میں اس کتاب کے بارے میں بتانا پڑے تو میں کہوں گا نتائج پیدا کرنا۔ ذرا اس کے بارے میں سوچئے، کیا حقیقتاً یہی وہ چیز نہیں جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں؟ ممکن ہے آپ اپنے متعلق کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہوں، زیادہ گہرا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہوں، تیزی سے سیکھنا، زیادہ صحت مند ہونا یا خوب پیسہ کمانا۔ ان میں سے کوئی بھی مقصد آپ کے سامنے ہو، آپ نہ صرف یہ ساری خوبیاں اس کتاب میں دی گئی معلومات کے مؤثر استعمال کے ذریعے بلکہ ان سے کہیں زیادہ اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں۔ نئے نتائج کو جنم دینے سے پہلے آپ کے ذہن میں لازماً یہ واضح احساس ہونا چاہیے کہ آپ پہلے بھی نتائج پیدا کرتے رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ نتائج آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی ذہنی حالت اور ذہن میں پیدا ہوتی کیفیات کو عموماً ایسی اشیاء سے تعبیر کرتے ہیں جن پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی سرگرمیوں اور رویوں کو ناقابل یقین حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اداس ہیں تو یہ صورتحال، جسے آپ اداسی یا آزروگی کا نام دیتے ہیں، آپ کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ اگر آپ بے پناہ خوش ہیں، اس کیفیت کو بھی آپ ہی نے جنم دیا ہے۔ یہ ذہن نشین رہے کہ اداس، پریشانی جیسے جذبات خود بخود آپ کے سامنے نہیں آ جاتے۔ آپ اداسی کا شکار نہیں ہوتے بلکہ اسے جنم دیتے ہیں اپنے مخصوص ذہنی اور جسمانی اعمال کے ذریعے۔ اپنی زندگی کے دوسرے تمام نتائج کی طرح اداس اور پریشان ہونے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کا ایک مخصوص انداز میں مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ بعض باتوں کے بارے میں خود سے ایک خاص لہجے میں بات کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک مخصوص شکل اور سانس لینے کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر آپ افسردہ یا اداس ہونا چاہتے ہیں، ذرا کندھے لٹکا لیجئے اور نگاہیں نیچے گاڑ لیجئے اور آپ کی کوشش کامیاب۔ اداس لہجے میں بات کرنا اور اپنی زندگی کے ممکنہ بدترین مناظر ذہن میں لانا بھی خاصا فائدہ مند رہتا ہے۔ اگر آپ معمولی غذا یا حد سے زیادہ شراب نوشی یا منشیات کے استعمال کے ذریعے اپنی صحت کے دشمن بن جائیں تو آپ اپنے جسم میں لو بلڈ شوگر کو جنم دینے کا باعث بنتے ہیں اور نتیجتاً ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈپریشن پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ یہ خاصا مشکل کام ہے اور اس کے لیے مخصوص انداز کے اعمال اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اتنی دفعہ یہ کیفیت پیدا کی ہے کہ ان کے لیے اس کیفیت کو جنم دینا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ در حقیقت وہ عام طور پر اندرونی ارتباط کے اس انداز کو ہر طرح کے بیرونی واقعات سے جوڑ ڈالتے ہیں۔ اپنی زندگی میں یہ طرز ارتباط اختیار کر کے بعض لوگ بہت سے فوائد، دوسروں کی توجہ، ہمدردی اور محبت وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایک طویل عرصہ اس کیفیت میں رہنے کی وجہ سے خود کو اسی حالت میں زیادہ خوش و خرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ تاہم ہم اپنی ذہنی اور جسمانی عملیت میں تبدیلی لا کر اپنے جذبات اور رویوں میں فوری تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ خود میں خوشی کا احساس جگائیں تو آپ خوش و خرم ہو سکتے ہیں۔ آپ ایسے احساسات کو جنم دینے والی تصویر اپنی ذہنی سکرین پر لائیں۔ یہ بالکل آپ کے پس میں ہے۔ آپ اپنے ساتھ اپنے اندرونی ڈائلاگ کے مندرجات اور لہجے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اپنی جسمانی کیفیات میں خصوصی وضاحت اور سانس لینے کے انداز اپنا کر آپ بلا شبہ جوش و خروش اور حد درجہ خوشی کا احساس پیدا ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا ترس اور رحم دل بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جسمانی اور ذہنی عملیت میں کچھ اس طرح کی تبدیلی لانا ہوگی۔
جو خدا ترسی کی سی کیفیت لگا کھاتی ہے۔ محبت یا کسی اور جذبے کے لیے بھی یہی طریقہ صحیح ہے۔ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اپنے اندرونی ارتباط کو منظم کر کے جذباتی حالت پیدا کرنے کا عمل کسی ڈائریکٹر کے کام سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ ایک فلم ڈائریکٹر اپنی مطلوبہ صورتحال پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، تب کہیں جا کر ہم اسے سن اور دیکھ پاتے ہیں۔ آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے بالکل صحیح لمحے پر وہ آواز انتہائی تیز کر کے اسکرین پر بعض خصوصی تاثرات پیدا کرنے کے لیے موسیقی، روشنی اور ہر اہم کیفیت کو ایک خاص ترتیب دیتا ہے۔ ایک ہی واقعے سے ڈائریکٹر ٹریجڈی یا کامیڈی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اسکرین پر کیا دکھانا چاہتا ہے۔ یہی سب کچھ آپ بھی اپنے ذہن کی اسکرین کے ساتھ کر سکتے ہیں، اسی مہارت اور قوت کے ساتھ اپنی ذہنی سرگرمی کو جو ہمارے ہر جسمانی عمل کی اساس ہوتی ہے اپنا من چاہا رخ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں موجود مثبت پیغامات کی روشنی اور آواز کو تیز کر سکتے ہیں اور منفی احساسات کی تصاویر اور آواز کو ہلکا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کو اسی مہارت کے ساتھ چلا سکتے ہیں جس طرح اسپیلبرگ اور سکیسز اپنے سیٹ چلاتے ہیں۔ ذیل میں آنے والی بعض باتیں آپ کو بڑے یقین محسوس ہوں گی۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ کسی آدمی کو دیکھنے اور اس کے حقیقی خیالات جاننے یا اسی کے مطابق اپنے طاقتور ترین وسائل کو فوری طور پر مجتمع کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ 100 سال پہلے لوگوں کو یہ بتاتے کہ انسان چاند پر جا سکتا ہے تو آپ کو پاگل یا خبتی سمجھا جاتا۔ آپ کے خیال میں لونیٹک کا لفظ کہاں سے آیا ہوگا؟ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نیو یارک سے لاس اینجلس کا سفر 5 گھنٹے میں ممکن ہے تو لوگ اسے محض کسی دیوانے کی بڑھ سمجھتے، لیکن ایک صدی کی خصوصی ٹیکنالوجیز اور ایرو ڈائنامکس کے قوانین پر ماہرانہ عبور نے اسے ممکن بنا ڈالا۔ آج کل بھی ایک ایرو اسپیس کمپنی ایک ایسے جہاز پر کام کر رہی ہے جس کے ذریعے بقول اس کے 10 سال بعد آپ نیو یارک سے کیلیفورنیا کا سفر صرف 12 منٹ میں کر سکیں گے۔ بائنا اس کتاب میں آپ آپٹیمم پرفارمنس ٹیکنالوجیز کے قوانین سیکھیں گے۔ ان کے ذریعے آپ کی رسائی ایسے ذرائع تک ہو جائے گی جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کہتے ہیں ہر منظم کوشش کے لیے کئی گنا انعام موجود ہوتا ہے۔ جم رابن کا کہنا ہے یہ بلندی اور کمال کو چھونے والے لوگ کامیابی کی جانب ایک مسلسل راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ میں اسے حقیقی کامیابی کا فارمولا کا نام دیتا ہوں، الٹیمیٹ سکسیس فارمولا۔ اس فارمولے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ واضح طور پر جانا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ دوسرا مرحلہ عمل درآمد کا آتا ہے۔ عمل کے بغیر آپ کی خواہشات ہمیشہ محض خواب ہی رہیں گی۔ آپ کو لازماً اس طرح کے ایکشن لینا ہوں گے جو آپ کے یقین کے مطابق آپ کے پسندیدہ نتائج پیدا کرنے کے عظیم امکانات کو جنم دے سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ہوئے ایکشن ہمیشہ ہی ہمارے پسندیدہ نتائج پیدا نہیں کر رہے ہوتے۔ چنانچہ تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ اپنے ایکشن کے ذریعے پیدا ہونے والے مختلف اثرات اور نتائج کو پہچاننے اور فوری طور پر سمجھنے کی حس خود میں پیدا کریں۔ آیا یہ نتائج آپ کو اپنے مقاصد کے قریب لے جا رہے ہیں یا ان سے دور کر رہے ہیں؟ آپ کو بہر صورت معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے ایکشن سے کیا حاصل ہو رہا ہے، چاہے یہ عمل محض گفتگو کا ہو یا زندگی میں آپ کی روزمرہ عادات سے متعلق۔ اگر آپ کا ماحصل آپ کی مرضی کے مطابق نہیں تو آپ کو اپنے ایکشن سے پیدا شدہ نتائج پر غور کرنا ہوگا تاکہ آپ ہر انسانی تجربے سے سیکھ سکیں۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی لچک پیدا کرنا تاکہ آپ اپنے پسندیدہ نتائج حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کامیاب لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سب مراحل سے گزرے۔ انہوں نے ایک ٹارگٹ سے ابتدا کی، کیونکہ اگر آپ کے پاس ٹارگٹ ہی نہیں تو آپ نشانہ کسے بنائیں گے؟ انہوں نے ایکشن لیا کیونکہ کسی بھی چیز کا محض علم کافی نہیں، ان میں دوسروں کو پڑھنے اور ملنے والے رد عمل کو سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ وہ مختلف رویے اختیار کرتے رہے، ان میں توازن اور تبدیلی لاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اسٹیون اسپیلبرگ کو ذہن میں لائیے، 36 برس کی عمر میں وہ تاریخ کا کامیاب ترین فلم ساز بن چکا۔ 10 بہترین فلموں میں سے 4 ہمیشہ اسی کی ہوتی ہیں۔ انہی میں ای.ٹی. اور ایکسٹرا ٹیریسٹرائل جیسی کامیاب ترین فلمیں بھی شامل ہیں۔ وہ اتنی کم عمری میں اس مقام تک کیسے جا پہنچا، یہ بھی ایک شیکار کہانی۔ 12-13 سال کی عمر سے ہی اسپیلبرگ فلم کا ڈائریکٹر بننا چاہتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں اسے ایک شام یونیورسل اسٹوڈیو جانے کا اتفاق ہوا۔
تو اس کی زندگی ہی بدل کر رہ گئی. وہ ساؤنڈ سٹیج تک نہیں جا سکا جہاں سارا ایکشن ہو رہا. چنانچہ اسپیلبرگ نے اپنی محنت اکارت جاتے دیکھ کر ایکشن لیا. اصلی فلم کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے اس نے دیوار میں شگاف کر ڈالا. اسی شام اس کی یونیورسل شعبہ ادارت کے سربراہ سے ملاقات ہوئی. اس نے گھنٹہ بھر اس سے بات چیت کی اور اسپیلبرگ کی فلموں میں اپنی دلچسپی ظاہر کی. عام لوگوں کے مطابق یہاں کہانی کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر اسپیلبرگ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا. اس میں اپنی ایک ذاتی قوت تھی. اسے بخوبی علم تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اس نے وہاں اپنی پہلی آمد سے بہت کچھ سیکھا تھا. تو اس نے اپنا انداز فکر بدلا اور اگلے روز اس نے سوٹ پہنا، اپنے والد کا سوٹ کیس تھاما، حالانکہ اس میں محض ایک سینڈوچ اور 2 ٹافیاں رکھی ہوئی تھیں. وہ اسٹوڈیو میں اس انداز سے جا پہنچا جیسے وہ انہی لوگوں میں سے ایک. وہ اس دن خاص طور سے گیٹ پر کھڑے چوکیدار کے قریب سے گزرا. وہیں اسٹوڈیو میں اسے کسی فلم کا بیکار ٹریلر مل گیا. کچھ پلاسٹک الفاظ کے استعمال نے اسٹیون اسپیلبرگ کو گیٹ پر ہی ڈائریکٹر بنا ڈالا. پھر اس نے اپنی ساری سرگرمیاں ڈائریکٹروں، مصنفوں اور ایڈیٹروں سے ملاقاتوں میں گزار دی. اس طرح وہ اپنی مطلوبہ دنیا کے اندر گھسنے کی کوشش میں لگا رہا. ہر گفتگو سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہا اور فلم سازی میں کام آنے والی ہر شے کے بارے میں جاننے اور سیکھنے اور اپنے متعلقہ حص کو باریک بینی کی انتہا تک لے جانے میں مصروف رہا. بالآخر 20 سال کی عمر میں اس ماحول میں باقاعدہ شامل ہو جانے کے بعد اسٹیون نے یونیورسل والوں کو ایک درمیانی سی فلم دکھائی جسے اس نے خود ہی جوڑا تھا. اس طرح سے ایک ٹی وی سیریز کی ڈائریکشن کے لیے 7 سالہ معاہدے کی پیشکش ہو گئی. وہ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے رہا تھا. اسپیلبرگ نے حتمی کامیابی کا فارمولہ استعمال کیا تھا. یقیناً اسے اپنی خواہشات سے خصوصی آگاہی حاصل تھی. اس نے ایکشن لیا. اس میں چھان بین اور تجزیے کی حص موجود تھی. اس کے ذریعے وہ پیدا شدہ نتائج کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا. آیا اس کے ایکشن اسے مطلوبہ ہدف کے قریب لے جا رہے تھے یا دور ہٹا رہے تھے؟ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی لچک بھی اس میں موجود تھی. حقیقتاً ہر وہ کامیاب شخص جسے میں جانتا ہوں بالکل اسی طرح عمل پیرا ہوتا ہے. کامیاب ہونے والے لوگ اپنی زندگی کو مطلوبہ شکل دینے تک مسلسل تبدیلی اور لچک کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. کولمبیا یونیورسٹی اسکول آف لا کی باربرا بلیک کے بارے میں سنیے. وہ ایک نہ ایک دن ڈین بننے کا خواب دیکھا کرتی تھی. ایک نوجوان دوشیزہ ایک ایسے شعبے میں جا دھمکی جہاں عملاً مردوں کا راج تھا اور کولمبیا سے بڑے اعزاز کے ساتھ قانون کی ڈگری حاصل کر لی. پھر اس نے اپنے کیریئر کو وقتی طور پر روک کر ایک گھرانے کی نشو نما کو اپنا مقصد بنا لیا. 9 سال بعد اس نے فیصلہ کیا اسے اپنے کیریئر کے ہدف کو دوبارہ اپنا لینا چاہیے. اس نے ییل کے گریجویٹ پروگرام میں داخلہ لیا. وہاں اس نے پڑھانے، ریسرچ کرنے اور تحریر میں اپنی مہارت میں اضافہ کیا. اس کی ان سرگرمیوں نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں کی وہ ہمیشہ سے خواہاں تھی. اس نے اپنے عقیدے کو اور پھیلا ڈالا تھا. تو اس نے انداز فکر بدل دیا اور اپنے دونوں مقاصد کو یکجا کر دیا. آج وہ امریکہ کے سب سے قابل ذکر لا اسکول کی ڈین ہے. اس نے دقیانوسی تصور کو توڑ ڈالا اور یہ ثابت کیا کہ بیک وقت ہر سطح پر کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. کیا اس نے حتمی کامیابی کا فارمولہ استعمال کیا؟ بلا شبہ اس نے استعمال کیا. وہ اپنی خواہش سے بخوبی آگاہ تھی. وہ ایک مقصد کے لیے کوشش کرتی رہی. کامیابی سامنے نہ دیکھ کر اپنا ایکشن تبدیل کرتی گئی. اس کے رویوں میں یہ تبدیلیاں اس وقت تک چلتی رہیں جب تک اس نے زندگی میں توازن پیدا کرنا نہ سیکھ لیا. ایک اہم لا اسکول کی سربراہی کے علاوہ وہ ایک ماں اور ایک گھریلو عورت بھی ہے. ایک اور مثال دیکھیے. کبھی کینٹ کی فرائیڈ چکن کھایا؟ آپ کو پتا ہے کہ کرنل سینڈوز نے یہ سلطنت کیسے تشکیل دی؟ اس نے نہ صرف اسے کروڑ پتی بنا دیا بلکہ ایک قوم کی کھانے کی عادتوں کو ہی بدل ڈالا. ابتدا میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ محض ایک ریٹائرڈ فوجی تھا اور ہاں، فرائیڈ چکن کا ایک نسخہ البتہ اس کے پاس تھا. ادارہ نامی کوئی شے نہیں تھی، کچھ بھی نہیں. ایک چھوٹا سا ریستوران ہائی وے پر اس کی ملکیت تھا، مگر وہ ہائی وے کا روٹ بدل جانے کی وجہ سے ختم ہونے جا رہا. اسے سوشل سیکیورٹی کی جانب سے پہلا چیک ملا. اس نے فرائیڈ چکن کے نسخے کو بیچ کر کچھ رقم کمانے کے بارے میں سوچا. اس کا ابتدائی نظریہ یہ تھا کہ وہ ریستوران کے مالکوں کو یہ نسخہ بیچے گا اور ان سے آمدنی کے ایک خاص فیصد کا مطالبہ کرے. کاروبار کی شروعات کے لیے ضروری نہیں یہ انتہائی حقیقت پسندانہ نظریہ ہو، اور ہوا بھی یہی. اس صورتحال نے یقیناً اسے آسمان شہرت پر نہیں پہنچایا. اس نے اپنی گاڑی میں پورے ملک کا چکر لگا ڈالا. راستے میں اپنی ہی کار میں سوتا کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا رہا جو اس کی پشت پناہی کر سکے. وہ اپنے نظریے میں تبدیلی لاتا رہا اور دروازوں پر دستک دیتا رہا. اسے 1009 مرتبہ مسترد کر دیا گیا اور پھر ایک ایسا معجزہ سا رونما ہوا. کسی نے اس بات میں جواب دیا اور کرنل کاروبار میں آ گیا. آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس کوئی نسخہ ہے؟ آپ میں سے کتنوں کے پاس
پاس سفید سوٹ میں ملبوس اس بوڑھے پھڑک آدمی کی سی جسمانی اور معجزاتی قوت ہے۔ کرنل سینڈوز کی قسمت نے پلٹا کھایا کیونکہ اس میں زبردست اور فیصلہ کن ایکشن لینے کی بھرپور صلاحیت تھی۔ اس میں ذاتی طور پر وہ طاقت موجود تھی جو اپنی مرضی کے نتائج پیدا کرنے کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ اس میں 1000 مرتبہ نہیں سننے کی ہمت تھی۔ وہ دوبارہ دوسرے دروازے تک جانے کا خود میں حوصلہ پیدا کر اسے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں اسے مثبت جواب ضرور ملے گا۔ اس کتاب میں آپ کے ذہن کو کسی نہ کسی انداز میں ایسے مؤثر اشارے مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کے ذریعے کامیابی ایکشن لینے کی جرت اور ہمت آپ میں پیدا ہو۔ تقریباً ہر ہفتے میں 4 روزہ سیمینار منعقد کراتا ہوں۔ اس کا نام ہے ذہنی انقلاب۔ اس سیمینار میں ہم لوگوں کو اپنے ذہنوں کو انتہائی مؤثر انداز میں استعمال کرنے سے لے کر کھانے پینے، سانس لینے اور ورزش کرنے تک اس انداز میں تربیت دیتے ہیں جس سے ان کی ذاتی توانائی میں ممکنہ حد تک اضافہ ہو سکے۔ اس 4 روزہ پروسیس کی پہلی شام کو ہم طاقت کا خوف کا نام دیتے ہیں۔ یہ سیمینار لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ خوف کا شکار ہونے کی بجائے کس طرح ایکشن لے سکتے ہیں۔ سیمینار کے آخر میں لوگوں کو آگ پر چلنے، 10 سے 12 فٹ جلتے ہوئے کوئلوں کے پار جانے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ ابتدائی گروپوں میں لوگوں کو 40 فٹ طویل جلتے کوئلوں کے فرش پر بھی چلایا گیا تھا۔ آگ پر چلنے کے عمل نے میڈیا کو اس حد تک متاثر کیا کہ میں سوچنے لگا کہ اس کا بنیادی مقصد ہی فوت ہو رہا۔ آگ پر چلنا کوئی مقصد ہرگز نہیں۔ میرے خیال میں یہ تسلیم کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ جھلستے کوئلوں کے فرش پر بے فکری سے چلنے پھرنے سے کوئی بڑا معاشی یا معاشرتی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے آگ پر چلنا محض اپنی ذاتی قوت کا مشاہدہ اور امکانات کا استعارہ سمجھا جانا چاہیے۔ لوگوں کے لیے ایسے نتائج پیدا کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے جنہیں پہلے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ آگ پر چلنے کا عمل لوگ ہزاروں سال سے کر رہے ہیں۔ دنیا کے بعض علاقوں میں اسے مذہبی پختگی کا امتحان سمجھا جاتا ہے۔ میں جو آگ پر چلنے کا عمل کراتا ہوں اس کی کوئی روایتی مذہبی توجیہ قطعاً نہیں ہے، البتہ یہ اپنے یقین کا مشاہدہ ضرور بنتا ہے۔ یہ لوگوں کو انتہائی واضح انداز میں یہ جاتا ہے کہ وہ خود کو بدل سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکتے ہیں، ناممکنات کو ممکن بنا سکتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے خوف اور حدود ان کے اپنے خود ساختہ ہیں۔ آگ پر چلنے کی آپ میں ہمت ہے یا نہیں، اس کا فرق صرف یہ ہے کہ کیا آپ میں خود کو اس انداز میں مربوط کرنے کی صلاحیت ہے جس سے آپ میں اپنے نامعلوم خوف اور واہموں سے نجات پا کر ایکشن لینے کی جرت اور ہمت پیدا ہو سکے۔ سبق یہ ہے کہ مؤثر اقدامات کر سکنے اور عملاً کر ڈالنے کے یقین کو مجتمع کر کے انسان حقیقتاً کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان ساری باتوں سے ایک سیدھی سادھی اور ناگزیر حقیقت سامنے آتی ہے۔ کامیابی حادثاتی نہیں ہوتی۔ مثبت نتائج پیدا کرنے والوں اور پیدا نہ کرنے والوں کے درمیان فرق پانسا پھینکنے یا اس کے اچانک الٹ پلٹ ہو جانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ ایکشن کے متواتر استدلالی انداز، کمال کی جانب گامزن خصوصی راستے ہوتے ہیں جن تک ہم سب کی رسائی ممکن ہے۔ ہم سب اپنے اندر پوشیدہ اس طلسم کو کھول سکتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا صرف یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے اپنے ذہنوں اور جسموں کو انتہائی طاقتور اور مفید انداز میں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ کیا آپ کبھی حیرت زدہ نہیں ہوئے کہ شپیلبرگ اور اسپرنگسٹین میں کیا قدر مشترک رہی ہو؟ جان ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر میں ایسی کون سی مماثلت تھی جس کے ذریعے انہوں نے بے پناہ لوگوں کو اتنے گہرے اور جذباتی انداز میں متاثر کیا؟ ٹیڈ ٹرنر اور ٹینا ٹرنر کو کیا خصوصیت عام لوگوں سے ممتاز؟ بیٹی روز اور رونالڈ ریگن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان سبھی لوگوں میں یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے کہ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے متواتر اور مؤثر اقدامات کرتے جائیں، بلکہ
یہ کیا چیز ہے جس سے وہ اپنی حاصل کردہ ہر چیز کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے ہر عمل میں شامل کرنے پر مجبور ہیں۔ اس میں بلا شبہ بہت سے عوامل ہیں، تاہم میرے خیال میں یہ 7 کرداری خصوصیات ہیں جو انہوں نے اپنے اندر سمولی ہیں۔ یہ 7 خصوصیات جو انہیں کامیابی کی طرف مسلسل بڑھتے رہنے کے لیے حرارت مہیا کرتی ہیں۔ لبلبی دبانے والے یہی 7 بنیادی میکانزم ہیں جو آپ کی کامیابی کو بھی یقینی بنا سکتے ہیں۔ خصوصیت نمبر 1، جذبہ۔ ان سب لوگوں نے ایک توجیہ، مفید اور توانا بلکہ زبردست مقصد کو دریافت کیا ہے جو انہیں کچھ کرنے، آگے بڑھنے اور پہلے سے بہتر ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اس سے حاصل شدہ ایندھن کامیابی کی جانب ان کے اقدامات کو تقویت دیتا ہے اور ان کے اندر موجود خوابیدہ طاقت کو جگاتا ہے۔ یہ جذبہ ہی ہے جو پیٹی روز کو مسلسل سیکنڈ بیس میں سر کے بل چھلانگ لگانے پر مجبور کرتا ہے، جیسے کوئی رنگ روڈ اپنا پہلا اہم میچ کھیل رہا ہو۔ یہ جذبہ ہی ہے جو لیلا لاکوکا کو دوسروں سے منفرد کرتا ہے۔ اسی جذبے کے ہاتھوں کمپیوٹر سائنٹسٹ سال ہر سال کی شدید محنت کے بعد ایک زبردست کارنامہ انجام دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان خلا کا سفر کرتا ہے اور واپس بھی آ جاتا ہے۔ یہی جذبہ لوگوں کو رات گئے تک کام کرنے اور صبح سویرے دوبارہ اٹھ جانے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی جذبے کو لوگ اپنے رشتے ناتوں میں جھلکتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی جذبہ زندگی کو قوت، جوش اور معنویت عطا کرتا ہے۔ بڑائی کے لیے جذبہ نہ ہو تو کوئی بڑائی ممکن ہی نہیں، چاہے اس بڑائی کا خواہاں کوئی کھلاڑی ہو یا فنکار، سائنسدان ہو یا والدین یا کوئی کاروباری۔ ہم آگے اس پہ تفصیلاً بحث کریں گے کہ مقاصد کی طاقت کے ذریعے اس کی اندرونی فورس کو کس طرح دریافت کیا جا سکتا ہے۔ خصوصیت نمبر 2، یقین۔ اس سیارے پر اترنے والی ہر مذہبی کتاب یقین کی طاقت اور اثرات اور انسانیت پر یقین کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اعلیٰ ترین کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگوں اور ناکام لوگوں کے مابین یقین کا زبردست فرق پایا جاتا ہے۔ ہم کیا ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں کا یقین مختصراً یہ طے کرتا ہے کہ ہم کیا ہوں گے۔ اگر ہم جادو پر اعتقاد رکھتے ہیں ہم ایک طلسمی زندگی گزاریں گے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہماری زندگی تنگ حدود سے عبارت ہے تو یہ حدود فوراً حقیقی روپ دھار لیں۔ ہم جس چیز کی سچائی اور امکانات پر یقین رکھتے ہیں وہی سچ اور ممکن ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو اپنے اعتقادات کی فوری تبدیلی کا ایسا خصوصی اور سائنسی راستہ مہیا کرے گی جس سے آپ کے مطلوبہ ترین مقاصد کے حصول میں آپ کے معاون بن جائے۔ جذبہ اور شوق بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے مگر وہ اپنے ہونے اور ممکنہ طور پر ہو سکنے کے محدود اعتقادات کی بدولت وہ اقدامات نہیں اٹھا پاتے جو ان کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے سکے۔ کامیاب ہونے والے لوگوں کو اپنی خواہشات کا علم ہوتا ہے اور یہ یقین بھی کہ وہ انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یقین یا اعتقادات کیا ہوتے ہیں اور انہیں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کے متعلق ہم آگے آگاہی حاصل کریں گے۔ عروج اور کمال کی جانب بڑھنے میں جذبہ اور یقین ایندھن فراہم کرنے میں مددگار ضرور ہوتے ہیں لیکن صرف یہ محرک ہی کافی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو راکٹ میں ایندھن فراہم کر دینا کافی ہوتا اور انہیں اندھا دھند آسمانوں کی جانب اڑا کر بھیج دیا جاتا۔ اس طاقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک راستہ استدلالی ارتقاء کی بھرپور حس بھی چاہیے اپنے مطلوبہ ٹارگٹ کو نشانہ بنانے میں کامیابی کے لیے۔ خصوصیت نمبر 3، حکمت عملی۔ وسائل کو منظم کرنے کا طریقہ حکمت عملی کہلاتا ہے۔ اسٹیون اسپیلبرگ نے جب فلم ساز بننے کا فیصلہ کیا تو اس نے باقاعدہ اس راستے کی نشاندہی کی جس کے ذریعے وہ اپنی مطلوبہ دنیا کو مسخر کر سکتا۔ اس نے اچھی طرح یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اسے کیا کچھ جاننا ہے، کن لوگوں سے واقفیت اس کے لیے ضروری ہے اور اسے خود کیا کیا کرنا ہے۔ اس کے پاس جذبہ تھا، یقین تھا، لیکن اس کے پاس حکمت عملی بھی تھی۔ اس کے ذریعے اس نے ممکنہ ترین طاقت سے کام کیا۔ رونالڈ ریگن نے بعض ارتباطی حکمت عملیاں وضع کر رکھی تھی جنہیں وہ اپنے مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے مسلسل استعمال کرتا رہتا ہے۔ ہر عظیم فنکار، سیاستدان، والدین یا عاجریہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کامیابی کے لیے محض وسائل کی موجودگی کافی نہیں، ان وسائل کو مؤثر ترین انداز میں استعمال کیا جانا ضروری ہے۔ حکمت عملی کو تسلیم کرنے کا مطلب ہی یہ ہے اعلیٰ ترین ذہنوں اور خواہشات کو بھی
صحیح مقام تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ایک دروازے کو توڑ کر بھی کھول سکتے ہیں اور چابی تلاش کر کے بھی، جس سے دروازہ صحیح سالم رہتا ہے۔ کمال اور بلندی تک لے جانے والی حکمت عملیوں کا ہم آگے 7ویں اور 8ویں ابواب میں جائزہ لیں گے۔ خصوصیت نمبر 4، واضح اقدار۔ جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہوں نے امریکہ کو عظیم بنایا تو حب الوطنی، فخر، برداشت کی حس، آزادی سے پیار جیسی چیزیں ہمارے ذہن میں اجاگر ہوتی ہیں۔ یہ ہیں وہ اقدار، بنیادی، اخلاقی، ایمانی اور عملی مشاہدات جن کے ذریعے ہم فیصلے کرتے ہیں کہ کیا اہم ہے اور کیا ضروری، ہماری زندگی کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کے لیے اقدار خصوصی یقین اور اعتقاد کے نظام کا کام دیتی ہے۔ انہی کے ذریعے ہم زندگی کو بہتر اور قابل عمل بناتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو قطعاً یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ان کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ بس اوقات افراد ایسی حرکات کر جاتے ہیں جن کے لیے بعد میں انہیں پشیمانی ہوتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کے لیے اپنے لاشعوری یقین کی صحت کے بارے میں واضح نہیں ہوتے۔ جب ہم عظیم کامیابیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں عام طور پر حقیقی اہمیت کے بارے میں واضح بنیادی سمجھ بوجھ کے حامل افراد ہی دکھائی دیتے ہیں۔ رونالڈ ریگن، جان ایف کینیڈی، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، جان وین، جین فونڈا کے متعلق سوچیے۔ تصورات سب کے مختلف ہیں، مگر بنیادی اخلاقی اقدار اور خود آگاہی کہ وہ کیا ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، ان سب میں قدر مشترک ہے۔ اقدار کی بخوبی آگاہی عروج و کمال کے حصول میں مفید ترین اور انتہائی چیلنجنگ بنیادوں سے ایک ہے۔ ہم 18ویں باب میں مزید ان اقدار کے متعلق غور کریں گے۔ غالباً آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ یہ تمام خصوصیات ایک دوسرے کے ساتھ پلتی بڑھتی ہیں اور باہم اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیا جذبہ اعتقادات سے متاثر ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے۔ کسی چیز کے پانے میں ہمارا یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس قدر ہم اس کے حصول میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ کیا یقین بذات خود عروج کے حصول میں کافی ہوتا ہے؟ اچھی ابتدا ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ سورج کی روشنی دیکھیں گے اور اس مقصد کے حصول کے لیے بطور حکمت عملی آپ مغرب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں تو آپ کو مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کیا کامیابی کے لیے ہماری حکمت عملیاں ہماری اقدار سے متاثر ہوتی ہیں؟ شرط لگا لیں اگر آپ کی کامیابی کی حکمت عملی آپ کے ایسے اقدامات کی طالب ہو جو آپ کی زندگی کے صحیح یا غلط تصورات کے لاشعوری یقین سے لگا نہ کھاتے ہوں تو بہترین حکمت عملی بھی کارگر نہیں ہو۔ بعض افراد میں اکثر یہ صورت پائی گئی ہے کہ وہ کامیابی کا سفر شروع ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی کامیابی کا تیا پانچا کر ڈالیں۔ یہاں فرد کی اقدار اور کامیابی کے لیے اس کی حکمت عملی کے درمیان اندرونی تضاد مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے زیر نظریہ چاروں نکات ایک دوسرے سے قطعاً الگ الگ نہیں کیے جا سکتے۔ خصوصیت نمبر 5، توانائی۔ بروس اسپرنگسٹین یا کسی ٹینا ٹرنر کا گرجتا چمکتا اور لطف انگیز یقین بھی توانائی ہو سکتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یا اسٹیو جابز کا تنظیمی ڈائنامزم بھی۔ اسے کسی رونالڈ ریگن یا کسی کیتھرین ہیپبرن کی قوت کارکردگی بھی کہا جا سکتا ہے۔ پائمردگی کے عالم میں عروج کی جانب دوڑ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ باکمال لوگ مواقع حاصل کرتے ہیں اور انہیں اپنی من پسند شکل دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں لگتا ہے حیرت انگیز مواقع کی بھرمار ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہی ناکافی وقت کا احساس۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن میں جذبہ اور یقین دونوں ہوتے ہیں۔ اپنے مقصد کے حصول کو یقینی بنانے کی حکمت عملی بھی انہیں معلوم ہوتی ہے۔ ان میں اپنی اقدار کا واضح تصور بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں حوصلہ یا جسمانی توانائی نہیں ہوتی، چنانچہ وہ اپنی آگاہی کی بنیاد پر کوئی ایکشن نہیں لے پاتے۔ عظیم کامیابی کو جسمانی، ذہنی اور روحانی توانائی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے پاس موجود اس کا زیادہ تر حصہ اسی کے مرہون منت ہے۔ اس کتاب میں آگے چل کر 9ویں اور 10ویں باب میں ہم ان آلات کے متعلق جاننے اور ان کا استعمال سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کے ذریعے جسمانی توانائی اور جوش و خروش میں فوری طور پر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ خصوصیت نمبر 6،
متاثر کرنے کی قوت۔ تمام کامیاب لوگوں میں ایک قدر مشترک دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ مختلف پس منظر اور اعتقادات کے لوگوں سے تعلق یا رابطہ پیدا کر لینا کوئی ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ یقیناً کوئی ایسا دیوانہ جینیس بھی ہوتا ہے جس کی کوئی ایجاد پوری دنیا ہی تبدیل کر ڈالتی۔ تاہم اگر کوئی جینیس اپنا سارا وقت کسی تنہا شکار گاہ میں ہی صرف کر ڈالے تو ممکن ہے کہ وہ ایک سطح پر کامیاب ہو جائے مگر کئی دوسری سطحوں پر ناکامی اس کا منہ چڑھائے۔ کینیڈی، بڑے بڑے بادشاہ، ریگن، گاندھی، ان سب بڑے لوگوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے تعلق استوار کرنے اور انہیں خود سے مربوط کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ عظیم ترین کامیابی صرف دنیا کی سٹیج پر ہی نہیں گنی جاتی، یہ تو دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتی، انتہائی گہری۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ زندہ و تابندہ اور دائمی تعلق ہے، اس کے بغیر ہر کامیابی، ہر عروج بیکار محسوس ہوتا ہے۔ ہم ان تعلقات اور روابط کے بارے میں 13ویں باب میں مزید جانکاری کریں گے، اور آخری بنیادی خصوصیت کا ذکر پہلے ہی ہو چکا ہے۔ خصوصیت نمبر 7، ارتباط، کمیونیکیشن پر عبور۔ یہ وہ بنیادی جوہر ہے جس کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمارے روابط کی نوعیت اور ہمارا خود سے ارتباط ہی ہماری زندگیوں کی کوالٹی کو متعین کر۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو زندگی کی جانب سے دیے گئے چیلنج کو قبول کرنا سیکھ چکے ہیں اور اس تجربے کو خود سے اس طرح مربوط کرتے ہیں، انتہائی کامیابی سے چیزوں کو تبدیل کر ڈالتے ہیں۔ ناکام ہونے والے لوگ زندگی کی صعوبتوں کو حدود سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ہماری زندگی اور ہماری ثقافتوں کو تشکیل دینے والے لوگ بھی دوسروں سے ارتباط، تعلق پیدا کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ کسی تصور، تمنا، خوشی یا مشن کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت ان سب کی قدر مشترک ہے۔ یہ ارتباط پر عبور ہی ہے جو عظیم والدین، بڑا فنکار، زبردست سیاستدان یا باکمال استاد کو جنم دے۔ اس کتاب کا تقریباً ہر باب کسی نہ کسی انداز میں ارتباط، فاصلوں کو کم کرنے، نئے راستے بنانے اور نئے تصورات میں شراکت سے متعلق۔ اس کتاب کا پہلا حصہ ہمیں یہ جانکاری دے گا کہ ہم اپنے ذہن اور جسم کو کس طرح قوت دیں اور ہمیشہ سے زیادہ مؤثر انداز میں انہیں استعمال میں۔ خود ارتباط کے طریقوں کو متاثر کرنے والے عوامل کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے۔ دوسرے حصے میں ہم یہ مطالعہ کریں گے کہ زندگی سے آپ قطعاً کیا چاہتے ہیں، اسے دریافت کیسے کیا، دوسروں کے ساتھ آپ زیادہ مؤثر روابط کس طرح بنا سکیں، ان مختلف رویوں کو سمجھنے کی صلاحیت خود میں کیسے پیدا ہے۔ مختلف طرح کے لوگ متواتر جنم دیتے رہتے ہیں۔ تیسرا حصہ زیادہ وسیع اور گلوبل تناظر میں ان معاملات کا احاطہ کرتا ہے کہ ہمارے رویے کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا چیز ہمیں متحرک کرتی ہے اور ہم وسیع تر اور ذاتی سطح سے اٹھ کر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی آگاہی کو ماہرانہ رنگ دینے اور لیڈر بننے کے بارے میں۔ یہ کتاب لکھتے ہوئے میرا متمع نظر یہ تھا کہ میں انسانی نشو و نما پر ایک ایسی نصابی کتاب لکھوں جو انسانی تغیرات کی ٹیکنالوجی میں بہترین اور تازہ ترین معلومات کا احاطہ کرے۔ میں آپ کو ایسی مہارت اور حکمت عملیوں سے لیس کرانا چاہتا ہوں ان کے ذریعے آپ جس چیز کو بھی تبدیل کرنا چاہیں تبدیل کر ڈالیں، اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کریں کہ آپ کے خود کے وہم و گمان میں بھی نہ رہا۔ میں واضح انداز میں آپ کے لیے ایسا موقع پیدا کرنا چاہتا تھا جو آپ کی زندگی کے مشاہدے کی کوالٹی میں فوراً اضافہ کرے۔ میں آپ کے لیے کوئی ایسا عمل دریافت کرنا چاہتا تھا جسے آپ بار بار کرتے رہیں اور اس سے ہمیشہ اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ مفید نتائج حاصل کریں۔ مجھے یہ علم تھا کہ تحریر کیے جانے والے یہ سارے موضوعات اتنے وسیع ہیں کہ ان پر الگ الگ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ غرض میں آپ کو ایسی مکمل معلومات باہم پہنچانا چاہتا تھا جنہیں آپ زندگی کے کسی بھی میدان میں بآسانی استعمال کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب میں دکھائی دیں گی۔ جب یہ مسودہ مکمل ہوا تو اس کے بارے میں ابتدائی آراء خاصی مثبت تھیں۔ ایک بات البتہ سامنے آئی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے 2 کتابیں اکٹھی کر ڈالی، آپ انہیں علیحدہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک ابھی شائع کر دیں اور دوسری کو اس کے سال بھر بعد مارکیٹ میں لائیے گا۔
میرا مقصد یہ تھا کہ میں جلد از جلد آپ تک، قارئین تک زیادہ سے زیادہ اعلیٰ معلومات پہنچاؤں۔ میں ان مہارتوں کو پٹاری سے ایک ایک کر کے نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں خاصا پریشان ہو گیا۔ بہت سے قاری تو کتاب کے ان ابواب تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم میں باقاعدہ لایا گیا ہے کہ بعض مشاہداتی تجزیوں کے مطابق 10% سے بھی کم کتاب خریدنے والے افراد کتاب کا بامشکل پہلا باب ہی پڑھ پاتے۔ مجھے ان اعداد و شمار پر یقین نہیں آیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس قوم کے 3% سے بھی کم افراد مالی طور پر خود مختار ہیں، 10% سے بھی کم لوگ اپنے تحریری اہداف رکھتے ہیں، اور 35% امریکی خواتین اور خاصے کم مرد بھی محسوس کرتے ہیں ان کی ساخت اور صورت شکل اچھی ہے۔ بہت سی راستوں ہر 2 میں سے ایک شادی طلاق پر منتج ہوتی ہے۔ لوگوں کی ایک معمولی سی تعداد واقعی اپنے خوابوں سے تعبیر شدہ زندگی گزارتی ہے۔ کیوں؟ کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، کے لیے عمل پہ ہم چاہیے۔ ٹیکساس میں تیل سے متعلق ایک ارب پتی بینکرنٹ سے ایک سوال کیا گیا، ترقی کے حصول کے لیے لوگوں کو کوئی ایک جامع بات بتانی پڑے تو کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ کامیابی تو بہت آسان ہے، پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ واقعتاً چاہتے کیا ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسے عالم وجود میں لانے کے لیے آپ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، اور پھر وہ قیمت ادا کر ڈالیں۔ اگر آپ دوسرا قدم نہیں اٹھاتے تو زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ میں ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو اپنی خواہش سے بخوبی آگاہ ہیں اور اسے پورا کرنے کے لیے اس کی قیمت ادا کرنے پر تیار ہیں۔ بہت کم لوگ یہ کر پاتے ہیں، البتہ باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس مواد کے استعمال سے پوری طرح پڑھنے، آگاہی میں دوسروں کو شریک کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کا چیلنج دیتا ہوں۔ اس باب میں نے مؤثر ایکشن کی اساس پر زور دیا ہے، تاہم ایکشن لینے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے اکثر بار بار کی کوششوں اور غلطیوں سے عبارت ہو۔ عظیم کامیابیاں حاصل کرنے والے اکثر لوگوں کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے بار بار خود کو حالات کے مطابق تبدیل کرنا پڑا ہے۔ کوشش اور غلطی تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک خرابی ہے، یہ ایک ذریعے کی مقدار خوب استعمال کرتی ہے، اور وہی ذریعہ ہم سب کے پاس کم یاب ہوتا ہے، یعنی وقت۔ اگر آگاہی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ایکشن لینے کا کوئی طریقہ ہو، اگر میں آپ کو دکھا سکوں کہ باکمال لوگوں کے پہلے ہی سیکھے ہوئے سبق جمالاً آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، اگر کسی نے اپنی تکمیل کا عمل مکمل کرنے میں برسوں لگائے ہوں اور آپ اسے منٹوں میں سیکھ لیں، اسے ماڈلنگ کے ذریعے دوسروں کی عظمت اور کمال کا خاکہ دوبارہ بنا کر کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں جو انہیں کامیابی کا محض خواب دیکھنے والوں سے الگ اور ممتاز